ہمیں فطرت کی حسین نظاروں سے جوڑنے والے، پہاڑوں کے عشق میں مبتلا کرنے والے مستنصر حسین تارڑ صاحب، جو بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے ایک مشہور سفرنامہ نگار، ناول نگار، ادیب و دانشور، اب تک 50 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ آج چاچا جی کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم لائے ہیں پاکستان کا پہلا آڈیبل سفرنامہ، رتی گلی میری زبانی۔ وادی کشن گنگا مہم، گورنمنٹ کالج لاہور۔ میں نے پچھلی شب رتی گلی کو خواب میں دیکھا، رتی گلی جھیل میں تیرتے راج ہنسوں کو خواب میں دیکھا۔ سفید راج ہنس خواب در خواب تیرتے چلے جاتے تھے اور میری نیند بھری آنکھیں کشتیوں کی مانند ان کے پیچھے تیرتی چلی جاتی تھیں۔ ملند درے کی گھنی دھند میں برفوں میں دھسے ٹھٹھرتے کامتے، سردی سے ٹھٹھرتے اور لذت سے کامتے نوجوان بدن تھے، کانوں پر مفلر لپیٹے، فوجی بوٹوں اور سویٹروں میں، کوئی ہیٹ اوڑے، کوئی پی کیپ جمائے، کوئی ننگے سر، کبھی دھند میں سے دکھائی دینے لگتے اور کبھی اس میں مدھم ہو جاتے، ایک آئسکس پہ کوہنیاں جمائے، مسکراتے اور ہنستے ہوئے نوجوان بدن۔ 13,600 فٹ بلند رتی گلی کے درے پر آج سے 47 برس پیشتر ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر اترواتے تھے، اور ان میں سے میں وہ تھا جو گھٹنوں بل برف پر بیٹھا، آئسکس پہ کوہنیاں جمائے، کیمرے کی جانب تکتا تھا۔ آج سے 47 برس پیشتر۔ ہاں، میں نے پچھلی شب شاگوری کو بھی خواب میں دیکھا تھا، لیکن شاگوری کے خنک بوسوں کو میں نے اپنے لبوں پر تب محسوس کیا جب وقت نے میرے لب پسمردہ کر دیے تھے۔ نوجوانی کا ہلکا ہلکا بخار اور بے وجہ اداسی بہت پیچھے رہ گئے تھے، میرے بال سفید ہو رہے تھے اور زمانے نے مجھے آ لیا تھا۔ تب میں نے شاگوری کو خواب میں دیکھا تھا، لیکن رتی گلی کو تو میں پچھلے 47 برس سے خواب میں دیکھ رہا تھا۔ بے شمار گزرنے سے وہ ماضی کے دھندلکوں میں دھیرے دھیرے مدھم ہو چکی تھی اور یاداشت کا ایک وہم، ایک گمان ہو گئی تھی۔ بھری دوپہر میں ننگے پاؤں کوٹھے پر آنے والی ایک لڑکی کی طرح میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ جھیل میں تیرتے برفیلے راج ہنس اور لڑکی کے ننگے پاؤں دراصل وجود میں تھے بھی یا نہیں۔ شاید یہ میرے قصے بننے والے ذہن کی کارستانی ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ رتی گلی درے کے پار اترتے سرخ پھولوں سے اٹا اور الجھا ہوا میرے بوٹوں تلے قالین ہوتا، ایسا قالین ہوتا جس پر سرخ کے سوا زرد پھولوں کی سجاوٹیں تھیں اور ہری کچور گھاس کی بناوٹیں تھیں۔ اس رنگ رنگ کے شوخ و شنگ نرم قالین کے درمیان پگھلی ہوئی چاندی کی جو ایک ندی دودھ کی مانند گھنے سبزے کی گہرائی میں اترتی تھی، تو کیا ان سب کا وجود تھا، یا انہیں محض نصف صدی کے قریب گزر گئے وہاں سال میں میرے ذہن کے خپتی انتشار نے تخلیق کر لیا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ پھولوں کی سجاوٹیں اور ہری گھاس کی بناوٹیں اور ان میں اترتی پگھلی ہوئی چاندی میرے ذہنی فطور کا کرشمہ نہ ہو، ان کا وجود ہو، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ رتی گلی کے پار اترتے ہوئے وادی کے پار نیلی چٹانوں کی جو بلند دیواریں کھڑی تھیں اور ان کی اور میرے درمیان ایک پرندے کی پرواز کا کئی کلومیٹر فاصلہ حائل تھا، تو اس چٹانی آغوش میں جو ایک جھیل نظر آ رہی تھی جس پر دھند چھائی ہوئی تھی اور اس کے نیلگوں فریب کے پانی میں برف کے تودے تیرتے تھے، اور ان میں سے ایک تودا تو برف سے تراشا ہوا ایک راج ہنس دکھائی دیتا تھا، اور جب وہ آہستگی اور سستی سے تیرتا چٹانوں میں سے جھیل کے پانیوں پر گرتی ایک آبشار کی دھار تلے آ جاتا تھا تو گرتے پانیوں کے زور سے ڈولتا ذرا دور نکل جاتا تھا، تو کم از کم یہ منظر تو ممکن ہی نہیں، اسے تو میں نے ہی اپنے قصے گھڑنے کی عادت سے مجبور خود ہی تخلیق کر لیا ہوگا کہ ایسے منظر تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، تو میں نے کیسے دیکھ لیے؟ نہیں دیکھے نا، خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ ان 47 برسوں میں مجھ پہ جو گزری تھی غم روزگار اور محبتوں اور اذیتوں کے دکھ اور سکھ میں سے گزرتے ہوئے، تو میں نے ان کو پار کرنے کے لیے اسی ذہنی اختراع کی کشتی کا سہارا لیا تھا۔ اگرچہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، کسی حتمی نتیجے پر بہر صورت پہنچا جائے، یہ طے کیا جائے کیا موجود تھا اور کیا ناموجود، لیکن
موجود اور ناموجود کی یہی ازلی خواہش ہی تو ہے جو انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ ایک غیر جانب حالت میں رہ نہیں سکتا۔ وہ غور کر کے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ بے شک وہ مہاتما بدھ کی مانند گیا کے جنگلوں میں گیان دھیان میں گم ناموجود کو دریافت کرتا ہے، یا میرے بابا کی طرح غار ہیرا میں پوشیدہ وہ اس بھید کو پا لیتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس خلش کو مٹانے کے لیے، اس چنتا کا اپائے کرنے کے لیے، یہ جو خود بدھ ہے بھی یقینی ہے اسے مٹانے کے لیے کہ وہ منظر موجود میں تھے یا نہیں، بندہ کیا کرے؟ بس وہی کرے جو میں نے کیا، یہی کرے کہ 47 برس بعد پھر سے اپنا رخسیک اور خیمہ اٹھائے۔ لیکن اس عمر میں اور اتنے عرصے کے بعد کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے تو کسی پورٹر سے اٹھوائے اور رتی گلی کو جائے اور ذرا چیک کرے کہ یہ محض ایک اختراع تھی، تخیل کی کرشمہ سازی تھی، یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ ذرا پتہ تو کرے کہ اس میں قصہ کتنا ہے اور حقیقت کا کیا تناسب ہے، موجود ہے یا ناموجود۔ چنانچہ میں نے اپنے موسیدہ رخسیک میں جو شاگوری، نانگا پربت اور سنو لیک کے موسموں کو سہ چکا تھا، برسوں کا آزمودہ اور نرم پروں والا سلیپنگ بیگ پیک کیا اور اب رتی گلی کی جانب جاتا تھا، دوبارہ جاتا تھا، 47 برس بعد پھر جاتا تھا۔ یہ بھی انہی دنوں کا قصہ ہے جب ہر درخت سرسبز دکھائی دیتا ہے اور جب ہر بطخ پر راج ہنس کا گمان ہوتا ہے۔ یہ انہی دنوں کی داستان ہے۔ آج اور اس کل کے درمیان جو برس حائل ہیں، ان میں سے کچھ باتیں ہیں جو بھولتی جاتی ہیں اور کچھ بھول گئی ہیں، اور کچھ یقین اور وہموں کے درمیان جو خلا ہے اس میں آسیب زدہ روحوں کی مانند بھٹکتی پھرتی ہیں۔ میرے بہت سے سفر ناموں میں رتی گلی کی جھیلیں نمودار ہوتی رہتی ہیں، پانی کی وہ طلسمی جزیرے جن پر دھند اترتی رہتی تھی اور جن میں راج ہنس تیرتے تھے، جنہیں میں نے رتی گلی کے پار اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری سفری تحریروں میں ان کی یاد کی مٹی تصویر ظاہر ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی کوہ نوردی کے اس پہلے بخار کو، پہلے سانحے یا تجربے کو بیان نہیں کیا، جیسے میں نے اپنے پہلے بوسے کو کبھی بیان نہیں کیا۔ اور اب اس لمحہ موجود میں، جبکہ میں 60ویں برس کی سیڑھی سے 2-4 ہاتھ اوپر جا چکا ہوں اور لبے بام بھی بس 2-4 ہاتھ ہی رہ گیا ہے، اور کون جانے کہ کس لمحے وہ بام آ جائے جب انسان سیڑھی سے واپس نہیں آتا بلکہ اوپر چلا جاتا ہے، تو میں اس لمحہ موجود میں اپنی آوارگی کی ابتدا، اس کی پیدائش کے اولین تجربے کو محض اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی کچھ روز پیشتر پھر انہی راستوں پر چلا تھا۔ میری حیات کی بے آب و گیا وسعت میں جن پانی کے جزیروں کے خواب سراب ہوتے تھے، ان تک پہنچنے کی سعی کی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ موجود ہیں یا ناموجود۔ تو میں گردش ایام کو صرف 47 برس پیچھے لوٹ آتا ہوں۔ تو آئیں میرے ہمراہ آپ بھی چلیں۔